نہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ سب کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اب 1 مہینہ گزر چکا تھا شامیر کو گئے ہوئے، لیکن نہ تو اس کا فون آیا اور نہ ہی کوئی خبر۔ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا تھا، شاہزر کے اسکول کی فیس سر پر تھی، گھر کا کرایہ۔ اب آمنہ کو ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس شامیر کے گھر کا نمبر نہیں تھا۔ مالک مکان 2 بار آ چکا تھا۔ شاہ کے ٹیچر نے اس کی کاپی پر نوٹ لکھ کر بھیجا تھا کہ اس کی فیس جمع کروائیں۔ گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا اور اوپر سے شاہزر باپ سے دور ہونے کی وجہ سے کافی بیمار بھی ہو گیا تھا۔ ماما، بابا کب آئیں گے؟ اگر وہ نہیں آتے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شاہزر نے ہر روز کی کہی ہوئی بات پھر سے کہی تو تیسرے دن ہی اپنے باپ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اللہ خیر کرے بیٹا، بابا واپس آنے ہی والے ہوں گے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ورنہ بابا کیا کہیں گے کہ ماما نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ آمنہ نے شاہزر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماما میں بابا کو بہت مس کر رہا ہوں۔ باپ کا نام لیتے ہوئے شاہزر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آمنہ نے دھیرے سے کہا۔ جب دروازہ بجا تو آمنہ نے دروازہ کھولا تو سامنے بجلی کا بل آیا تھا۔ پہلے ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک ٹینشن اور آ گئی۔ اسے یہاں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شامیر کا باپ پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماں نے اسے آمنہ سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن اماں بھی، مجھے یہاں 1 مہینہ ہو چکا ہے، آپ نے سوچا بھی ہے میرے گھر کی کیا حالت ہوگی؟ شاہزر مجھے کتنا مس کر رہا ہوگا، اور آمنہ وہ اکیلے شاہزر کو سنبھال ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ شاہزر کو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ مجھے اب اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس نے مبی کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلہ سنایا۔ تمہارے بابا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، تم بعد میں آمنہ سے بات کر لینا۔ اماں بھی اس کے غصے کو دیکھ کر مزید بحث کرنا انہوں نے بیکار سمجھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے کہتا ہوا بابا کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اسے آمنہ کے پاس واپس جانا تھا، اپنے بیٹے کے پاس جو اتنا ضدی تھا کہ شامیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ نہ جانے آمنہ نے 1 مہینہ اسے کیسے سنبھالا ہوگا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ شامیر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ حیات بابا نے اپنے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی سائیں، بولیں۔ حیات لالا بھاگتے ہوئے آیا۔ جاؤ قرآن پاک لے کر آؤ۔ بابا نے اسے حکم دیا تو وہ جی سائیں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ بابا، آپ قرآن پاک کیوں منگوا رہے ہیں؟ اسے لگا شاید وہ دلی سکون کے لیے اسے قرآن پاک سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تم میری بات مانے گا۔ بابا کی بات سن کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی بات ہے اتنی بڑی کہ ہم اسے قسم لیں گے، وہ بھی قرآن جیسی مقدس کتاب پر؟ شامیر نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، بات اتنی ہی بڑی ہے کہ تمہیں قسم کھانی ہوگی۔ بابا، میں قسم کھاتا ہوں، آپ جو کہیں گے کروں گا، لیکن خدا کے لیے مجھ سے یہ گناہ نہ کروائیں۔ آپ کو پتا ہے قسم کھانا کتنا غلط ہے، وہ بھی قرآن پاک جیسے مقدس کتاب کی۔ مجھے معاف کیجیے، میں ایسا نہیں کر سکتا، شامیر نے معذرت سے کہا۔ تبھی حیات لالا قرآن لے کر حاضر ہوا۔ بابا، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اس کتاب کو واپس رکھوائیں۔ اس کی بات سن کر بابا نے حیات لالا کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ قرآن پاک کو لے کر واپس چلا گیا۔ کہا ہے کہ تم ہماری بات مانو گے، تم اس بات کو بھی مانتے ہو نا؟ بابا نے پوچھا۔ جی بابا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، شامیر نے پرسکون ہو کر بولا تو اس نے قرآن پاک کی قسم نہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اتنی مقدس کتاب کی قسم کھائے۔ اس کا باپ اس سے کچھ بھی کروا سکتا تھا جو اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ بات اگر قرآن پاک پہ آئی تھی تو ضرور کوئی بڑی ہی بات تھی، لیکن اسے قرآن کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اپنے باپ کی قسم کھانا بہتر سمجھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، شامیر نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد آمنہ تم پر حرام ہے، اسے اگر کبھی دیکھا تو اپنی نظریں پھیر لوگے، تم اسے طلاق دو یا نہ دو، لیکن دوسری شادی ضرور کرو گے۔ تمہیں میری قسم ہے، آج کے بعد تو آمنہ کی شکل بھی نہیں دیکھو گے۔ بابا نے جیسے اس کے سر پر آسمان لا گرایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کا باپ اس قرآن پاک کی قسم لے کر اس سے یہ سب کچھ کروانے والا تھا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہاری نظروں میں تمہارے باپ کی کوئی اہمیت ہے تو اس کے بعد آمنہ تم پر حرام ہے۔
تمہارا اس کو دیکھنا حرام ہے، تمہارا اس کو چھونا حرام ہے، تمہارا اس کے بارے میں سوچنا حرام ہے، اس کے بارے میں بات کرنا حرام ہے۔ کیا کوئی انسان دوسرے انسان پر کوئی تیسرا انسان حرام کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باپ نے کیا تھا اپنی قسم دے کر۔ یا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے قرآن کی قسم نہیں لینے دی۔ وہ اپنے باپ کی دی ہوئی قسم نہیں توڑ سکتا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ آمنہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور شمیر جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس کے باپ نے اس کی سوچیں تک حرام کر دی تھی۔ بنا کوئی سوال پوچھے، بنا کچھ کہے وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور سجدے میں جھک کر نہ جانے کتنے ہی گھنٹے روتا رہا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا گناہ کرنے سے روک دیا تھا، لیکن آمنہ سے دور، اپنے بچے سے دور ہونے کی سزا وہ زندگی بھر بھگتے گا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت ہو چکی تھی، اس سے تو اپنی زندگی سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ ارادیہ کھانا بنا رہی تھی، جب اس نے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی تو وہ مسکرا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابان کھڑی تھی۔ کیا ہوا، بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو ابان نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں آؤ، بیٹھو، میں تمہیں کھانا نکال کے دیتی ہوں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ابان فوراً بیٹھ گئی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، نہ تو اس نے صبح ناشتہ کیا تھا اور نہ ہی صبح سے کچھ کھایا پیا تھا۔ چائے سے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ ارادیہ نہ جانے کتنی بار اس کے کمرے تک آئی تھی، اور ارادیہ اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانا کھانے لگی۔ ارے یہ تو بہت مزے کا ہے، ابان نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اتنے دن سے وہ کک کے ہاتھ کا کھانا کھا رہی تھی جو اسے بد ذائقہ اور بے سوادہ ہی لگ رہا تھا۔ ارادیہ مسکرا دی۔ تمہیں اچھا لگا تو اور لو نا۔ اس کی پلیٹ میں اور کھانا نکالتے ہوئے اس نے کہا۔ تھینک یو، ابان دھیرے سے بولی۔ موسٹ ویلکم میری جان۔ ارادیہ نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ تم مجھے بالکل اپنی بہن کی طرح سمجھو، شاہ بھائی اور حمزہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کراچی کے بعد میں روز تم سے ملنے آیا کروں گی، ارادیہ نے محبت سے کہا۔ آپ کراچی سے کیسے آئیں گے مجھ سے ملنے، وہ بھی روز؟ ابا نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے ہمارے گھر زیادہ دور نہیں ہیں، ہم آسانی سے روز مل سکتے ہیں، ارادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہمارے گھر مطلب یہ گھر ہمارا نہیں ہے؟ ابان نے پوچھا۔ نہیں، یہ بھی شاہ بھائی کا گھر ہے، لیکن اصل گھر تو کراچی میں ہے نا، ہمیں کچھ دن بعد ہم وہاں واپس چلے جائیں گے۔ ارادیہ نے اس کے سر پر ایک دھماکہ کیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں کہیں نہیں آؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میں اپنے گھر جاؤں گی، اپنے بابا کے پاس۔ ارادیہ کی بات سنتے ہی ابان کو رونا آ گیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح وہ روتے ہوئے بولی، اب تم نے یہ بات میرے سامنے تو کی ہے، لیکن غلطی سے بھی شاہ بھائی کے سامنے مت کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پھر سے شامت آ جائے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ شاہ بھائی نے تمہیں اس طرح سے مارا ہے، اور بہتر ہوگا کہ تم ان کے سامنے کچھ اس طرح کی بات نہ کرو۔ ارادیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی کسی کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا میری ساری باتیں مانو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر اب میں ان کی ساری باتیں مان تو رہی ہوں، پھر کیوں کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے؟ کیوں لے جا رہے ہیں مجھے اپنے ساتھ؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ ان سے بات کریں نا، اس نے رادیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر امید سے کہا۔ شاہ بھائی سے میں کیا بات کر سکتی ہوں؟ ان کے سامنے تو حمزہ بھی کچھ نہیں بول پاتے۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کیوں رکھا ہوا ہے، ارادیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تو کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتی؟ کیا ایسا ہے تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ابان نے مسئلے کا حل نکالا ہوا تھا۔ ابان، تم ان سے نہیں بھاگ سکتی، تم نہیں جانتی کہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے، انہیں اس وقت بھی تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہے۔ شاید وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دونوں اس وقت کیا بات کر رہے ہیں۔ ارادیہ نے اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ ابان کا حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ اب مزید ایک نوالا بھی کھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب ارادیہ کا فون بجا۔ سکرین پر شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر فون اٹھایا۔ ابان کو فون دو، کافی غصے میں کہا گیا۔ ارادیہ نے فوراً فون کچن سے باہر نکلتی ابان کی طرف کیا۔ ہیلو۔ ابان نے اسے فون لے کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ پرنسس کھانا ادھورا نہیں چھوڑتے، شاباش کھانا کھاؤ، تم نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، چلو شاباش۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ تو کیا ارادیہ سچ کہہ رہی ہے کہ اس کے پل پل کی خبر ہے اسے؟ ابان صرف جی کہتی فون اسے پکڑا کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی اور بنا چون چرا کی اپنا چھوڑا ہوا کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے دینا، شاہ نے ارادیہ سے کہا۔
जी भाई, आप फिक्र न करें, मैं दे दूंगी। फोन बंद होने के बाद राधिया फिर से इसके पास आ बैठी, जो किसी छोटे बच्चे की तरह जबरदस्ती खाना खा रही थी। इस बेसाख्ता इससे इस मासूम सी बच्ची पर तरस आने लगा। शामिर को गए हुए 4 महीने गुजर चुके थे और ये वक़्त आमना के लिए बहुत मुश्किल वक़्त था। आए दिन शाहज़र की कापी पर फीस के लिए कुछ न कुछ लिखकर भेजा जाता। आए दिन मालिक मकान इनकी बेइज्जती करता। घर में खाने का कोई सामान ना था। 4 माह जिससे उधार घर का राशन ले रही थी, इसने भी अब कुछ भी देने से मना कर दिया था। बाजी, पहले अगले पैसे तो दो, फिर उधार बनाना। शामिर से इसका कोई राब्ता ही नहीं था। मामा, बाबा हमें भूल गए हैं क्या? एक दिन शाहज़ार ने रोते हुए पूछा। नहीं बेटा, वो हमें नहीं भूले। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा ज़रूर वापस आएंगे। आमना ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे मामा। वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, जिस तरह आतिफ के बाबा इसे छोड़कर चले गए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। तुम्हारे बाबा ज़रूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। जैसे ही वो प्रॉब्लम हल होगी, तुम्हारे बाबा ज़रूर वापस आएंगे। आमना ने एक उम्मीद का दिया अब भी जलाया हुआ था, जबकि शाहज़ार ने ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। इसे यकीन था इसका बाप इसे छोड़कर जा चुका है, कभी वापस ना आने के लिए। आमना हर रोज़ नौकरी के लिए धक्के खाती, लेकिन अब तक इसे नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन दिन दोपहर के वक्त जब शाह का स्कूल से वापस आने का वक्त हुआ और वो वापस नहीं आया, दोपहर 3 बजे के करीब आमना को टेंशन होने लगी। जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, आमना को लगा शाहज़र है, तो इसके लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने मोहल्ले का कोई लड़का खड़ा था। बाजी, शाहज़र को देखिए, वो क्या कर रहा है। लड़के ने इसे अपने साथ ले जाना चाहा। आमना भी फौरन चादर लेकर लड़की के पीछे गई। वो इसे कहीं किसी ज़ेरे तामीर जगह पर ले आया, जहाँ देखा तो शाहज़र बड़े बड़े मजदूरों के साथ ईंट और पत्थर उठा रहा था। शाहज़र, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें स्कूल भेजा था और तुम यहाँ? इसने अपने मासूम बच्चे के हाथ देखे, जहाँ पत्थर उठाने की वजह से छाले बन चुके थे। नहीं मामा, मैं अपनी मामा को मज़ीद जलील होते नहीं देख सकता। मैं तो दुकानदार अंकल का सारा उधार चुका दूंगा। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। माँ को यकीन दिलाते हुए, जिस पर आमना फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं खुद नौकरी करूँगी और तुम्हें एक स्कूल में दाखिल करवाऊँगी। फिर इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। आमना ने इसे उम्मीद दिलवाते हुए कहा। नहीं मामा, बाबा अब कभी नहीं आएंगे। उन्हें आना होता तो कब के आ चुके होते। शाहज़र के लहजे में बाप के लिए गुस्सा आमना ने साफ महसूस किया था। 4 महीने गुजर चुके थे। इसके बाद शामिर ने अपने बाप से ना तो बात की और ना ही इसके कमरे में गया। इसका बाप अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था और इसकी दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा था। शामिर ने खूब हंगामा मचाया। सच था कि वो अपने बाप से किया हुआ वादा निभा रहा था, लेकिन दूसरी शादी करना ये इसके बस में नहीं था। शामिर, तुमने हमसे वादा किया था कि आमना को तलाक दो या ना दो, लेकिन दूसरी शादी ज़रूर करोगे और तुम अब अपने वादे से फिर नहीं सकते। नहीं बाबा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आमना से मोहब्बत करता हूँ और एक बच्चे का बाप हूँ। मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। ठीक है शामिर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक बच्चे के बाप हो। मैं समझ सकता हूँ इससे दूर रहकर तुम्हें कैसा लगता होगा। जो 12 साल से मैं सह रहा हूँ, तुम भी वही सह रही हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ ले आऊँ तुम्हारे पास। तुम आमना को तलाक दे दो। बाबा ने इसके सर पर एक और धमाका करते हुए अपनी नेक्स्ट प्लानिंग बताई। नहीं, वो कभी नहीं चाहता कि आमना से अब इसका बेटा छीन ले। मैं सारी ज़िंदगी रह लूँगा अपने बेटे के बगैर, लेकिन आमना को उसके बेटे से दूर नहीं करने दूँगा। मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता बाबा, माफ़ कीजिएगा। मैं आपकी तरह इतना जालिम नहीं हूँ। शाह को कभी भी मैं आपको आमना से दूर नहीं करने दूँगा। नहीं शामिर, वो हमारे ख़ानदान का खून है और हमारे ख़ानदान में रहेगा। मैं इसे ऐसी किसी औरत के साथ नहीं रहने दूँगा जिसके ख़ानदान का ही कोई अता पता नहीं। खुदा के लिए बस कर दे बाबा। आप मेरी शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन खबरदार जो आपने शाह को आमना से अलग किया। शामिर ने जैसे बाप की मिन्नतें की थी। देखो शामिर, वो हमारे ख़ानदान का खून है, हमारा पोता है, हमारे साथ रहेगा यहाँ पे। शायद इसका बाप भूल चुका था कि इसी पोते की पैदाइश पर इसने कहा था कि वो एक इसी औरत के वजूद से जन्म ले रहा है जिसके ख़ानदान का कुछ अता पता नहीं। तो वो अपने पोते को अपनी ख़ानदानी बहू से ही चाहिए। अब शाह को आमना से अलग नहीं करें।
میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں کیا کہ وہ اپنے شوہر کو صرف ایک ہمدردی میں گوا چکی ہے۔ آمنہ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس نہ کرتی تو میں کبھی اسے اپنے اور بچے کو چھوڑ کر یہاں نہیں آتا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا گیا ہے، اور شمیر اپنے باپ کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں بتا پایا۔ شمیر اگلے ہفتے تمہارا نکاح کر رہے ہیں زینت کے ساتھ، جب تک تم اجازت نہیں دو گے ہم اپنے پوتے کو لے کر یہاں نہیں آئیں گے۔ نہ جانے بابا کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کیونکہ یہ شخص کبھی بھی اپنے پوتے کو خود سے الگ نہیں کرنے والا تھا۔ وہی پوتا جسے کل تک وہ اپنا خون منانے کے لیے بھی انکاری تھا، آج جسے وہی پوتا عزیز ہو چکا تھا۔ نہ جانے شاہ رات کب گھر واپس آیا تو ابان روتے روتے سو گئی۔ رات تقریباً 12:30 بجے بجلی کڑکنے سے اس کی آنکھ کھلی، سے بارش اور بجلی دونوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہ بیڈ پر نہیں تھا، وہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ابان کو اور بھی ڈر لگنے لگا اور اپنی بے بسی پر رونے آنے لگا۔ کھڑا تھا، دھیان سے دیکھا تو شاہ شرٹ کے بغیر کھڑا بارش انجوائے کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے ابان کسی پتے کی طرح تھر تھرا رہی تھی، اس موسم سے ڈر لگتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور بلکنی میں آ گئی، بنا آواز کی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، لیکن اسے مخاطب کیے بغیر ہی پلٹنے لگی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شاہ نے بنا پلٹے اس سے کہا تو اس نے بالکل بھی آواز نہیں کی۔ تو شاہ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے؟ تو وہ سوچنے لگی، پھر ارادیہ کی باتیں یاد کرنے لگی۔ شاہ بھائی تمہارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں، یہ کوئی جن بھوت تو نہیں جنہیں سب کچھ ایسے ہی پتا چل جاتا ہے؟ ابان نے دل میں سوچا، میں یہاں نہیں ہوں۔ ابان جلدی سے بولی اور پلٹ کر جانے لگی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا تمہارا بھوت کھڑا ہے؟ شاہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھوت تو نہیں، یہ میں ہوں۔ ابان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے۔ اسے بارش میں بھیگنا بالکل پسند نہیں تھا، بارش میں چڑیلیں زمین پر اتر آتی ہیں۔ ابان نے اسے ڈرانا چاہا جس پر شاہ مسکرا دیا۔ غلط، بارش میں پریاں ملتی ہیں، چڑیلیں نہیں۔ پریاں؟ ابان کچھ کنفیوز ہوئی۔ ہاں، اسی بارش میں ایک دن میری زندگی میں ایک پری آئی تھی۔ اس دن ایسی بارش ہو رہی تھی، پھر میں نے اپنی گاڑی کے باہر وائٹ ڈریس میں ایک پری دیکھی اور مجھے اس پری سے محبت ہو گئی۔ محبت؟ ابان نے پوچھا۔ ہاں محبت۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس پری کو غلط جگہ پر بھیج دیا گیا ہے، تو میں اسے اٹھا کر اس کی صحیح جگہ لے آیا، لیکن وہ پری میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ واپس اسی غلط جگہ جانا چاہتی ہے، لیکن میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے ساتھ لگایا۔ بتاؤ نا ابان، میں نے اسے صحیح جگہ پہنچا کر ٹھیک کیا نا؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے محبت سے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک کیا، ابان نے جان چھڑوانے کے لیے جلدی سے جواب دیا۔ تو اس کی بات سن کر شاہ مسکرا دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اکھڑتی سانسوں سے بڑی مشکل سے اس نے یہ لفظ ادا کیے۔ شاہ مسکرایا۔ تم تو سارا دن سوتی رہی ہو، آج اتنا سونا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں مجھے سونا ہے، میری طبیعت خراب ہے نا شاہ۔ اچھا، لیکن مجھے تو بالکل تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ شاہ اس کے معصوم بہانوں پر مسکرانے لگا۔ نہیں میں بیمار ہوں، دیکھے نا، اس نے شاہ کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہوئے کہا جو بالکل ٹھنڈی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو جانے شاہ، بلکہ تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کراچی جانے سے پہلے تم اپنی ساری نیندیں پوری کر لو۔ اگلے ہی لمحے سے پکڑ پر دیوار سے لگایا اور دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے راستے بند کیے۔ یاد رکھنا ابان، مجھے خود سے دور کرنا تمہاری آخری غلطی، اور اس کے بعد میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اسی لیے کوششیں کرنا بھی بند کر دو۔ تم صرف میری ہو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ شاہ غصے سے اس پر دھاڑا۔ جھوٹ! اس کے غصے سے ڈر کر ابان بمشکل بولی۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ پری سے محبت کرتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شاہ کا سارا غصہ پل میں غائب ہوا اور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ رہی ہو؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ ابان دھیرے سے منمنائی۔ تم کیوں جیلس ہوگی؟ تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی اور نہ ہی میرے پاس رہنا چاہتی ہو۔ شاہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، اور وہ اس کے جذبات کو سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ اگر سمجھ بھی جائے تو کون سا اس سے محبت کرنی تھی؟ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس کو ایک انچاہا ہم سفر ملا تھا، اسے اس کے گھر والوں سے الگ کیا گیا تھا۔ تو کیا تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی؟
اپنی سوچ کو جھٹلا کر شاہ نے اسے سوال پوچھا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ابان پھر سے بولی۔ شاہ کو اپنا سوال اگنور کیے جانے پر پھر سے غصہ آیا۔ جاؤ آرام کرو۔ شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابان پیچھے مڑے بیڈ پر آ گئی اور سر سے پاؤں تک بلینکٹ لیے شاہ کی نظروں سے چھپ گئی۔ تم مجھ سے محبت کرو گی ابان؟ میں زبردستی کرواؤں گا تمہیں مجھ سے محبت، میں تمہیں مجبور کروں گا، تم صرف میری ہو، میں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، مجھے تمہاری محبت چاہیے ابان، میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک نارمل لائف۔ میں جانتا ہوں تم لالا کو بھول جاؤ گی، میں لالا کو تمہارے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا، صرف شاہ ہوگا تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں۔ لو یو سو مچ، میں تمہیں دنیا سے چھپا لوں گا پرنسس، میں تمہیں لالا سے اتنا دور لے جاؤں گا کہ تمہارا سایہ بھی نہیں دیکھ پائے گا، مجھے یہ سب کرنا ہوگا، کچھ ایسا کہ میں لالا کو ابان کی زندگی سے نکال دوں۔ شاہ ساری رات بالکنی میں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے ابان لالا کو بھول کر صرف اسے ہی چاہنے لگے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، رادیہ گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ فون کی آواز سے رادیہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئی کہ اس وقت اسے کس کا فون آ سکتا ہے، اور ویسے بھی حمزہ اور شاہ بھائی کے علاوہ اس کا نمبر تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی رانگ نمبر ہو۔ حمزہ کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہو رمشا؟ انتہائی خوبصورت لیکن شاطرانہ آواز اس کے کان میں گونجی۔ رادیہ کے ہاتھ پیر کانپے، اس نے ڈر کر فون بند کر کے دور پھینک دیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ ان لوگوں نے میرا نمبر حاصل کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ رادیہ کا سارا جسم اب کانپنے لگا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھ پر رحم فرما، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اب نیند رادیہ کی آنکھوں سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا اس کا بچپن، وہ 7 سال کی تھی جب ایک دن اس کا باپ کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کا ستیلا باپ جواری اور شرابی تھا۔ ابھی اس کی شادی کو مشکل سے چند سال ہی گزرے تھے جب اس کے ستیلے باپ نے اپنی حقیقت دکھاتے ہوئے اس کی ماں کو پیسوں کے لیے بیچ دیا۔ او مائی گاڈ! اس کے بعد اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ اس کے ستیلے باپ نے اس کی ماں کو بدکار قرار دے دیا۔ ستیلے باپ نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اور جس دن وہ 18 سال کی ہوئی اور اسے ایک دن کوٹھے پر بیچ آیا۔ لیکن رادیہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ستیلے باپ سے نفرت تھی جو وہ صرف کہنے کو باپ تھا۔ اسے 10 لاکھ کی رقم میں بیچ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جس کوٹھے پر اسے بیچا گیا وہاں عورتوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروائی جاتی تھی۔ وہاں کوئی بھی آدمی ان میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ آگے اس کی مرضی، وہ جسے چاہے عزت کی زندگی دے یا پھر گھر کی نوکرانی ہی بنا کر رکھے۔ لیکن جو لڑکی یہ گند اور گھٹیا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن جو شخص اس کے ساتھ نکاح کر لے جاتا، اسے اپنی مرضی کی رقم لی جاتی، اور جب لڑکی سے دل بھر جاتا تو اسے پھر واپس بے شک کوٹھے پر ہی چھوڑ جاتا۔ کیسی عجیب لوگ تھے یہ جو نکاح جیسے بندھن کو بھی مذاق بنا لیتے تھے۔ ایسی لڑکیاں جو اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں نکاح کا لالچ دے کر یہاں سے لے جایا جاتا اور چند ایک مہینے گزرنے کے بعد پھر اسی جگہ لا کر پھینک دیا جاتا۔ تب ان لڑکیوں کی عزت کی زندگی گزارنے اور نکاح کا بھوت سر سے اتر جاتا۔ سفیان ملک بھی ان میں سے ایک تھا جو رادیہ سے نکاح کا امیدوار تھا، لیکن رادیہ اپنی عزت نفس کو اس طرح روندتے ہوئے نہیں دیکھ پائی اور نکاح سے ایک رات پہلے اس دوغلے نکاح سے بھاگ گئی۔ وہ اس پاک بندھن کا مذاق نہیں بنا سکتی تھی۔ کیسا معاشرہ ہے ہمارا جہاں ہر چیز کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ نکاح اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس رشتے کو صرف اور صرف نفس کی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے بھاگ کر وہ ریلوے اسٹیشن کی ایک ٹرین میں چھپی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن اس ٹرین میں نہ ڈھونڈ پائے، اور اس طرح سے رادیہ کراچی آ پہنچی۔ نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کھانے کو کچھ۔ رادیہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی سوائے اپنے کانوں میں پڑی ماں کی بالیوں کے، جس نے اسے کوڑیوں کے داموں بیچا۔ اس کا ارادہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلنے کا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی اس کے پاس رقم ہونا ضروری تھی۔ ایک جوان جہاں لڑکی جو اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی، نہ جانے راتیں کتنی اس نے کراچی کی سڑکوں پر گزاری تھی۔ وہ بچپن سے اپنے ارد گرد اچھی اور گندی نظریں دیکھ رہی تھی، اسے ہر نظر کی پہچان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی تجربہ، نہ ہی ڈگری، اسے کوئی بھی اچھی نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ اسے تو صرف کسی طرح سے پاکستان سے نکلنا تھا۔ وہ ہر روز جاب ڈھونڈتی، لیکن شاید اس طرح کی لڑکیوں کو کوئی بھی نوکری نہیں دیتا تھا۔
اس نے کوئی بڑی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، اسے تو کوئی چھوٹی سی نوکری چاہیے تھی، شاید اس کے نصیب میں وہ بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس جتنی رقم تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ اسے کراچی میں آئے 13واں دن تھا، آج پھر وہ جاب ڈھونڈنے جا رہی تھی جب سڑک پر اسے ایک آدمی سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری سی چیز تھی جو اس کے بازو پر بہت زور سے لگی۔ سوری، وہ آدمی معذرت کر کے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں ریوالور رادیہ دیکھ چکی تھی۔ ایک خوف کی لہر اس کے اندر اٹھی جبکہ وہ آدمی آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی ریوالور سے کسی آدمی کو سب کی نظروں سے بچا کر نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آدمی کوئی قاتل ہے اور یہاں کسی کو مارنا چاہتا ہے۔ خوف کے مارے رادیہ کے ہاتھ پیر ہی کانپنے لگے۔ اس کی نظر سامنے گاڑی میں بیٹھے اس شخص پر پڑی جس کو وہ شخص مارنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں ایک مغرور سا شہزادہ بڑی شان سے بیٹھا اپنے فون پر مصروف ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یا اللہ خیر، رادیہ کے اندر انسانیت جاگی اور اس نے اپنا خوف ایک طرف رکھا اور ٹریفک کی گاڑیوں سے نکلتے ہوئے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے اس گاڑی کی طرف آئی۔ سنیے بھائی، وہ آدمی آپ کو مارنا، اور جیسے ہی شاہ کی گاڑی کے پاس پہنچی ایک گولی نے اس کے بازو کو چھلنی کر دیا۔ شاہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور اسے تھام لیا۔ تبھی ٹریفک کھل گیا اور گاڑیوں کا ریلا تھا کہ وہ چل پڑا۔ شاہ نے ہر طرف دھیان دیا لیکن گولی کہاں سے آئی وہ یہ سمجھ نہیں پایا۔ اچانک لڑکی بے ہوش ہونے پر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی جس کی پرواہ کیے بغیر شاہ نے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے آیا۔ اس کے بازو سے گولی نکال دی گئی۔ رادیہ کو تقریباً 8 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ جب شاہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو اس نے فوراً نقاب کرنے لگی کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنی ماں کی بیچی ہوئی بالیوں سے سب سے پہلے اس نے اپنے لیے نقاب ہی تو خریدا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، رادیہ نے بس اتنا جواب دیا۔ تھینکس، تم نے میری جان بچائی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے؟ شاہ نے اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھ سے ٹکرایا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا اور پھر وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ تمہیں پتا ہے یہ گولی بازو کے بجائے کہیں اور بھی لگ سکتی تھی اور تم مر سکتی تھی۔ ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، دوسروں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ شاہ نہ جانے سے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ نہیں بھائی، میری جان کسی کام کی نہیں، کاش خودکشی حرام نہ ہوتی تو اس وقت تک میں مر چکی ہوتی۔ رادیہ کے چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جان پایا، لیکن اس کے لفظوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ ہے۔ اگر تم پہلے خودکشی کر چکی ہوتی تو آج میں بھی مر جاتا شاید۔ شاہ نے مسکرا کر کہا، ہاں شاید اللہ نے مجھے اسی لیے زندہ رکھا ہے۔ تو مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ، میں انہیں یہاں بلا سکوں۔ اچھی نوکری ڈھونڈنے آئی تھی، وہ بھی نہیں ملی، رادیہ نے افسوس سے کہا۔ لیکن آگے پیچھے کوئی تو جانتا ہوگا تمہیں؟ شاہ نے پوچھا۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے انداز میں طنزیہ مسکراہٹ اس نے محسوس کی۔ تمہیں کچھ دن یہیں رہنا پڑے گا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ یہاں اپنی پہچان ختم کرنے آئی تھی اور سامنے کھڑا شخص اس سے اس کا ہی نام پوچھ رہا تھا۔ اس نے قریب کھڑی نرس کو دیکھا جو شاید شاہ نے اسپیشلی اسی کے لیے رکھی تھی۔ اس کا دھیان نرس کے بیج پر گیا جس پر رادیہ ایمان لکھا تھا۔ رادیہ، نرس نے چون کر اس کی طرف دیکھا لیکن رادیہ اگنور کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور نوکری کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ آخر تم نے شاہ کو بھائی بولا ہے، اب یہ بھائی اپنی بہن کے لیے کچھ تو کرے گا ہی۔ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔ وہ جاتے جاتے اسے بہن ہونے کا مان بخش گیا تھا۔ اتفاق دیکھیے، میرا نام بھی رادیہ ہے اور آپ کا بھی۔ نرس نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ اب آپ نقاب ہٹا سکتی ہیں، یہاں کوئی مرد نہیں آئے گا۔ نرس کو لگ رہا تھا شاید وہ مردوں سے پردہ کر رہی ہے، اسی لیے بولی، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی نہیں جان سکتی تھی کہ وہ تو اپنے آپ سے بھی چھپ رہی تھی۔ اس کے بعد شاہ وہاں روز دن میں ٹائم نکال کر آتا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر دیا ہے۔ شاہ نے آخر سے خوشخبری سنائی۔ ویسے کہاں تک پڑھی ہوئی ہو تم؟ شاہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میٹرک، بڑی مشکل سے رادیہ کی زبان سے یہ لفظ سے نکلے۔ جسٹ میٹرک؟ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں لگتی تم، آگے کیوں نہیں پڑھا؟ نالائق ہو کیا؟ شاہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میرے ابو نے مجھے کالج نہیں جانے دیا، رادیہ نے کہا تو شاہ کو افسوس ہوا۔ جانے کیوں لوگ بچیوں کو آگے پڑھنے نہیں دیتے، جبکہ یہی بچیاں ہمارا مستقبل ہیں۔
पढ़ी लिखी औरत ही अपना घर संवार सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत को मर्द हमेशा अपना मुकाबल समझता है। शाह ने अफसोस से कहा, खैर कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट आगे पढ़ोगी। शाह ने इसे हुक्म दिया, तुम मेरी कंपनी में जॉब कर रही हो, तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या आपके पार्टनर मुझे ये जॉब करने देंगे? मेरा मतलब है, आपने कहा था कि आप 2 पार्टनर हैं, तो क्या आपने इनसे बात की इस जॉब के बारे में? इसे कोई एतराज़ नहीं होगा, वैसे तो सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम अब शाह की बहन हो। इसने एक बार भी शाह को अपना चेहरा नहीं दिखाया था और ना ही शाह ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया था। ऑफिस में भी इसके नकाब के हवाले से बात की थी कि वो सारे काम नकाब में करेगी। इसे जॉब करते 3रा दिन था जबकि इसकी मुलाकात हमजा से हुई। इसे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं दिया गया था, जबकि इसकी तनख्वाह इसके काम से कहीं ज़्यादा थी। इसी बात से हमजा को एतराज़ था। हमजा ने इसे अपने ऑफिस में टेस्ट के लिए बुलाया था और इसे जॉब के लायक है भी कि नहीं, लेकिन इसे देखते ही वो इसका असीर हो गया। वो लड़की नकाब में धीमी आवाज़ में बात करती, इसमें कॉन्फिडेंस ना होने के बराबर था। हमजा अपने लिए जैसी लड़की सोची थी, पर्दादार, परहेजगार, पाक दामन, शर्मीली सी लड़की, हमजा ने इसे कोई भी सवाल किए बगैर वापस भेज दिया। क्या मतलब है आगे पीछे कोई नहीं? कोई तो होगा सरबराह जिससे इसके रिश्ते के बारे में बात की जा सके। हमजा ने शाह के सर पर धमाका किया था। तू किसका रिश्ता लेकर जा रहा है? अपना। जवाब बिल्कुल मुख्तसर था, लेकिन इसका जवाब सुनकर न जाने क्यों शाह को खुशी हुई। इससे अच्छी उम्मीद दिलाकर इसने खुद ही रादिया से बात करने के बारे में सोचा। वो कल ऑफिस की तरफ से दिए गए फ्लैट में रह रही थी, इसे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज शाम शाह इसके घर आया। रादिया, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे सिर्फ भाई कहा है या भाई मानती भी हो? शाह ने बिना तमहीद बांधे बात करना शुरू की। आप कैसी बातें कर रहे हैं शाह भाई? आप मेरे भाई हैं और मैं दिलो जान से इस बात को कबूल करती हूँ। रादिया के लिए शाह के एहसान भुलाना एहसान ना थे। देखो रादिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं और भाई होने के हक से मैं तुम्हारी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। शाह ने ज़िंदगी में एक दोस्त के अलावा कोई रिश्ता नहीं देखा था, लेकिन बहन का रिश्ता मिलते ही इसे हक जताना आ गया। कैसा फैसला? रादिया ने घबराकर पूछा। आज पहली बार शाह ने इसे बेनकाब देखा था, लेकिन ये बात रादिया को महसूस ही नहीं होने दी। वो नहीं चाहता था कि रादिया इसके सामने घबराए। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता हूँ, रादिया के सर पे हाथ रखते हुए कहा। शादी? लफ्ज़ लड़खड़ा आकर इसकी ज़ुबान से निकला। तुम मेरा इकलौता रिश्ता हो, याद रखना। तुम्हारी तरह मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय एक दोस्त के। तो क्या तुम मेरी दोस्त से शादी करके इसे मेरा बहनोई बनाकर तुम मेरी भाभी बनोगी? देखो, तुम इनकार नहीं कर सकती। शाह ने पहले पूछा, फिर हुक्म दिया। हमजा बहुत अच्छा है और ये मैं बात जानता हूँ। तुम्हारे पास इनकार की कोई वजह नहीं है, इसीलिए तुम्हारी तरफ से मैं हाँ करके आया हूँ। शाह उसको हक जताने का अंदाज भी निराला था। अपनी हकीकत बताए बगैर वो हमजा से शादी नहीं करना चाहती थी। हमजा को एक पर्देदार, परहेजगार और पाक दामन लड़की चाहिए थी, जो रादिया तो हरगिज़ नहीं थी। वो तो रादिया ये भी नहीं चाहती थी रादिया ही नहीं थी। कोठे से भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होगी इसकी दुनिया की नज़रों में? वो सब कुछ सोच रही थी जब शाह उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर तुम कर रही हो तो कल निकाह करना चाहता हूँ। शाह से मिले हुए इसे 1 महीना हुआ था, लेकिन इसका हक जताने का अंदाज था जैसे उसे बरसों से जानती हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, जब मेरा भाई कहेगा मैं शादी कर लूँगी। रादिया ने खड़े होते हुए कहा। इस पर शाह खुलकर मुस्कुराया। ठीक है, मैं ये खबर इस कमीने को सुना कर आता हूँ, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। तुम्हारे लिए दुल्हन का लिबास जो खरीदना है, फिर निकाह का भी इंतज़ाम करना है। कितने काम हैं। मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी की शादी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी में किसी किस्म की कमी हो। शाह ने मुस्कुरा कर कहा। शाह भाई, क्या निकाह सादगी से नहीं हो सकता? रादिया ने घबरा कर पूछा। हो सकता है, लेकिन हम सब बिजनेसमैन हैं और लोग इसे जानते हैं। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी हमजा पर्दे के मामले में थोड़ा सख्त है, वो अपनी बीवी को किसी के सामने नहीं आने देगा। शाह ने इसकी परेशानी दूर करते हुए कहा।
سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ ایک ہاؤس وائف کی طرح رہے گی، آگے پیچھے کہیں نہیں جائے گی تو کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ پھر کبھی اس نے حمزہ کو اپنی حقیقت کبھی نہ کبھی بتا ہی دی گی، لیکن اس کے لیے اس کو حمزہ کو اعتبار میں لینا ہوگا۔ وہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی تھی، اپنی حقیقت بتائے بغیر اس سے شادی کر رہی تھی۔ وہ ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کچھ وقت گزرتے ہی کوٹھے کے سبھی لوگ اسے بھول جائیں گے۔ آخر وہاں دن میں ہزاروں لڑکیاں آتی ہیں، نگاہ بیگم کسے کیسے یاد رکھے گی؟ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ آج بھی نگاہ بیگم نے اسے یاد رکھا تھا۔ وہ آج بھی اس کی تلاش میں تھی اور اب اس کے بہت قریب بھی۔ اپنے وعدے کے مطابق شاہ نے بالکل سادگی سے نکاح کروایا۔ راضیہ بہت پریشان تھی، وہ حمزہ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اسے سچائی چھپا کر ایک ایسا شخص جو بنا اسے دیکھے اسے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کی پچھلی زندگی میں اس کے ساتھ کون کون تھا۔ وہ تو اسی سے نکاح کے بندھن میں باندھ کر تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ شاہ نے کہا تھا کہ حمزہ اس سے محبت کرتا ہے، تو کیا بنا دیکھے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ شاہ نے اسے بتایا کہ حمزہ کوئی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو پردے دار ہو اور پرہیزگار ہو اور پاک دامن ہو، اور یہی وجہ تھی کہ حمزہ اس سے شادی کر رہا تھا۔ تو کیا تھی وہ پاک دامن؟ ایک طوائف کے کوٹے سے بھاگی ہوئی لڑکی، وہ تو پردہ بھی اس لیے کرتی تھی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ تو کیا وہ پاک دامن ہو سکتی تھی؟ کتنے ہی ہجوم کے سامنے نمائش کر کے اس کی بولی لگائی گئی تھی، تو کیا وہ پاک دامن کہلا سکتی تھی؟ کیا تھی وہ؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے ستیلے باپ کے منہ سے صرف گالیاں ہی سنی تھی۔ اس کا باپ اس کو کل موہی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کے منہ سے اپنا نام سنا ہی نہیں تھا۔ اسے تو خود بھی اپنا نام یاد نہیں تھا کہ اس کا نام آخر کیا ہے۔ اسکول میں ٹیچرز اور سہیلیاں اسے رمشا کے نام سے بلاتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو یہی نام دیا تھا۔ اس کے بعد 3 سال سے اس نام سے کسی نے نہ پکارا، کیونکہ 3 سال وہ گھر سے باہر نکلی ہی نہیں۔ محلے والوں کے رحم و کرم پر اس نے میٹرک پاس کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے باپ نے اسے گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیا۔ وہ 8 دن گھر واپس نہ آتا تو اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ پیچھے اس کی بیٹی بھوکی پیاسی تڑپتی ہے یا اکیلے میں ڈرتی ہے۔ ایک دن اسے بہلا کر اپنے ساتھ لے آیا اور کوٹھے پر بیچ کر یہ کہہ دیا کہ تو کون سا میری سکی بیٹی ہے جس کی میں پرواہ کروں؟ ہاں، وہ اس کی سکی بیٹی نہیں تھی، لیکن بیٹی تو تھی، جس کے باپ نے اسے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا نکاح کروایا گیا۔ نکاح کے ہر بول کے ساتھ اسے اپنا آپ جھوٹ لگ رہا تھا۔ نکاح نامے پر اس نے اپنے اصلی باپ کا نام لکھوایا۔ ورثہ میں شاہ کا نام تھا۔ شاہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا نکاح حمزہ سے کروایا۔ حمزہ کو اس نے کبھی غور سے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے حمزہ نے۔ رخصت ہونے کے بعد وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اور آج ہی وہ حمزہ کو سب کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد حمزہ کی مرضی کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ حمزہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے آج حمزہ کو سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ حمزہ گھونگھٹ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ویسے تو شاہ اور حمزہ ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد شاہ نے حمزہ سے کہا تھا کہ وہ الگ فلیٹ میں رہے، اور اس کا انتظام بھی شاہ نے خود کیا تھا۔ وہ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا تھا۔ شاہ نے اس کے لیے بہت بڑا فلیٹ خریدا تھا، لیکن حمزہ کو نہ تو بڑے گھر پسند تھے اور نہ ہی زیادہ نمائش۔ اس نے اس کو ریجیکٹ کر کے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا تھا اور ارادیہ کو لے کر سیدھا وہیں آیا تھا۔ اس نے فلیٹ کے باہر گاڑی روکی، سارے راستے میں ارادیہ سے کوئی بات نہ کی، اور نہ ہی ارادیہ نے گھونگھٹ ہٹایا۔ ویسے سچ کہوں تو میں تمہارا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہوں کہ کیا بتاؤں، لیکن میں رسم و رواج کو ماننے والا بندہ ہوں، اس لیے یہ کام بھی باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ ہی کروں گا۔ میرا مطلب ہے بیڈ روم میں جا کر ہٹاؤں گا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر اس کے سائیڈ کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے میں اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ بھاری لہنگے اور جویلری کی وجہ سے وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ بیڈ روم کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ واو، ماننا پڑے گا تجھے شاہ، خود تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے، لیکن یہ تیاری، اوف، تجھے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حمزہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جب یہ ساری تیاری دیکھ کر ارادیہ دروازے پر ہی رک گئی۔ گھونگھٹ میں زیادہ کچھ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فرش پر بے پناہ پھولوں کا راستہ جو سیدھا بیڈ کی طرف جا رہا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ حمزہ نے جب نوٹ کیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آ رہی تو وہ خود ہی اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر بیڈ روم کی طرف آ گیا۔ ارادیہ کا نازک سا ہاتھ اس کی گردن پر تھا، جس میں اب کپاہٹ وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ ارادیہ کی گھبراہٹ حمزہ کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گئی۔ اس سے احتیاط سے ساتھ بٹھایا۔
رادیہ: میں جانتا ہوں تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی. میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں. میں 8 سال کا تھا جب میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی. میرے نام باپ کو بدنامی برداشت نہ کر سکا اور وہ مجھے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا. اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے ساتھ رہنا میرے لیے عزت کا باعث ہو. مجھے بے باک لڑکیوں سے نفرت ہے. مجھے لڑکی ایک حد میں اچھی لگتی ہے. ہمارا دین عورت کو پردہ کرنا سکھاتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو پردے دار پاک دامن ہو جیسے مجھے میری ماں نہیں ملی. مجھے میری ماں جیسی بیوی نہیں چاہیے. میں اپنی ماں سے کبھی محبت نہیں کر سکا لیکن میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں. مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے. مجھے یقین ہے کہ تم یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤ گی. ایک بات یاد رکھنا، مجھے تم سے زیادہ تمہارے پردے اور پاک دامنی سے محبت ہے. چلو جی. جس دن مجھے تم میں کوئی کھوٹ نظر آئی اس دن تم بھول جانا. اس ہاتھ تھامتے ہوئے حمزہ نے اسے خوبصورت بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنایا. اب تحفہ مل گیا تو یقیناً گھونگھٹ اٹھانے کی بھی اجازت ہے. اگر نہیں ہے تو اجازت مانگ کون رہا ہے؟ ہم تو حق سے اٹھائیں گے. آواز میں اب شوخی جھلکنے لگی تھی. حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی ساری شوخی صرف گھونگھٹ اٹھانے تک ہی تھی. اس سے شاہ کا ایک ایک لفظ سچا لگا. شاہ نے کہا تھا کہ اس نے رادیہ کو بغیر پردے کے دیکھا ہے. وہ نہ صرف بہت خوبصورت بلکہ اس کے چہرے پر بہت معصومیت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بکواس کی تھی نا، سب بھول جاؤ. میں تم سے دھوکے کی امید رکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی، کیونکہ یہ معصوم سا چہرہ کبھی کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے حمزہ نے محبت سے کہا: حمزہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. رادیہ نے آج ہی حمزہ کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا. کتنا مان بخش رہا تھا وہ اسے. رادیہ اپنی نئی زندگی کی شروعات دھوکے اور جھوٹ سے نہیں کرنا چاہتی تھی. کہنے سننے کا سارا وقت گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے کا تھا. اب تو عمل کرنے کا وقت ہے. اور وہ چاہ کر بھی رادیہ حمزہ کو کچھ نہ بتا سکی. شروع میں رادیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ حمزہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن حمزہ کی جسارتوں اور شدتوں کے آگے وہ ہمیشہ ہی بے بس ہو جاتی. اس کی محبتوں کے آگے بے بس ہو کر رادیہ نے اسے کبھی بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ دھوکہ تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ حمزہ سے محبت جو کر بیٹھی تھی. وہ حمزہ سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی. حمزہ اسے تنگ کرتا، اس سے لڑنے کی کوشش کرتا، کبھی گھر رات دیر سے بھی آتا، کبھی اس کے کھانے میں نقص نکالتا، کبھی سیدھے اس سے بات کرنے سے اس سے لڑنے آ جاتا. رادیہ کیا یہ سب کچھ ہی پرفیکٹ تھا؟ ہر کام میں وہ ہر فن مولا تھی. اس لیے حمزہ کو اس سے لڑنے کا کوئی بہانہ نہ ملتا. خود ہی بیڈ کی چادر خراب کرتا اس کے سامنے اور پھر اس سے خود ہی لڑتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس کی اس طرح کی حرکتوں پر وہ صرف مسکرا دیتی اور پھر سے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگتی. رادیہ یار مجھے تم سے لڑنا ہے. جب ہر بہانہ فیل ہو جانے کے بعد رادیہ اسے نہ لڑتی تو وہ منہ بنا کر اس کو ایسے ہی کہتا: نہ بابا، نہ شوہر سے لڑنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. سوری، میں نہیں لڑ سکتی آپ سے. اگر آپ کو لڑنا ہے تو پلیز آپ اس کے لیے دوسری بیوی لیں. رادیہ نے اسے کھلے عام دوسرے کی شادی کی اجازت دے رکھی تھی، جس پر حمزہ نے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. اوپر سے اس کی شرمیلی ادائیں جو ہمیشہ حمزہ کو اس کا دیوانہ بنا کے رکھتی. ایک بار حمزہ نے اسے اظہار محبت کرنے کو کہا، لیکن رادیہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پائی. تو حمزہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتی. وہ اس سے ناراض ہو کر آفس چلا گیا. جب رات گھر واپس آیا تو رادیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا. وہ اسے جہاں صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں زمین پر بیٹھے بس روئے جا رہی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی تھیں. حمزہ اس کے قریب آیا: رادیہ، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ حمزہ اس کے قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ اسے تو بہت تیز بخار ہے. تمہاری طبیعت کتنی خراب ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے چلوں. حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اور پھر وہ بے تحاشا رونے لگی. نہیں میری جان، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ تو چلو میرے ساتھ، چلو ہاسپٹل. میں صرف ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا اور اتنی سی بات کو تم دل پر کیسے لے سکتی ہو؟ اب تو تم سے مذاق کرتے ہوئے بھی مجھے 1000 بار سوچنا ہوگا. وہ اسے ہاسپٹل لے آیا. ڈاکٹر نے ذہنی دباؤ بتا کر اس کا بہت خیال رکھنے کو کہا. وہ پہلے بھی بے تحاشا خوبصورت تھی لیکن حمزہ کی محبت نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے. حمزہ کا ہر لفظ اس کی تعریف میں شروع ہو کر اس کی تعریف پر ہی ختم ہوتا.
اور پھر ان کی زندگی میں مشی کی آمد ہوئی۔ رادیہ کی پریگنینسی کی خبر سن کر حمزہ نے اس کو اپنے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ اس کے لیے نوکرانی رکھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ شروع میں رادیہ اسے دور رہتی، اس سے بات نہ کرتی، لیکن وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اس کا خیال رکھتی، اس کا دھیان بٹاتی۔ اور پھر جب حمزہ مشی پیدا ہوئی تو حمزہ کی روٹین ہی بدل گئی۔ وہ جلدی گھر آتا اور مشی کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ اس کا سارا وقت مشی کے ساتھ گزرنے لگا، جس پر رادیہ نے ایک دن کہہ دیا کہ اب حمزہ اس سے محبت نہیں کرتا، اب بس مشی اور ہر طرف مشی ہے، جس پر حمزہ ہمیشہ کی طرح گال چومتا کہتا، بابا اب صرف اور صرف مشی کے بابا ہیں، ماما کو جلنے دو۔ اور رادیہ مسکرا دیتی۔ مشی کہنے کو بھی صرف چند ماہ تھی، لیکن حمزہ اور رادیہ کی زندگی میں وہ سب سے اہم جزو تھی۔ ان کی زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ رادیہ تو اپنی پرانی ساری زندگی ہی بھلا چکی تھی، لیکن کچھ دن پہلے اس نے سیافیان ملک کو اپنے گھر سے باہر دیکھا تھا۔ اسے اتنا ڈر لگنے لگا تھا کہ اس دن اسے لگا جیسے اس کی خوشیوں کا دن ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تب حمزہ اسے اپنے ساتھ ملتان لے آیا، اور پھر آج رات نگاہ بیگم کی فون کال جس نے اس کے ڈر کو مزید گہرا بنا دیا تھا۔ اور صبح حمزہ آفس چلا گیا اور رادیہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مشی اس کے کمرے کے اندر تھی۔ ابان 2-3 بار اس کے کمرے تک آئی، لیکن دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور پھر واپس چلے گئی۔ اس کا دھیان فون پر آنے والی کال پر گیا۔ فون پر شاہ کا نام لکھا تھا۔ اس نے فون فوراً اٹھا لیا۔ کیا بات ہے رادیہ؟ ابان 2-3 بار تمہارے کمرے تک آئی ہے، تم نے کمرہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جی شاہ بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابان باہر اکیلی ہے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، میں ابھی باہر جا رہی ہوں۔ رادیہ، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو تم آرام کرو، اور ابان اتنی بھی بچی نہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ کچھ دیر میں خود گھر آ جاؤں گا۔ شاہ نے اسے آرام کرنے کا کہہ کر فون کاٹ دیا، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو ابان کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کہیں ابان نے پھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اللہ ایسا نہ کرے، اگر ایسا ہوا تو شاہ بھائی سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن CCTV کیمرہ تو آن ہے، اور اگر وہ یہاں سے باہر نکلتی تو شاہ بھائی کو فوراً پتہ چل چکا ہوتا۔ اسی پریشانی میں مشی کو اٹھائے وہ باہر آئی تو وہ دیکھا کہ وہ دونوں پیر سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی کے اندر رکھے آرام سے بیٹھی، نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ ابان، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم اکیلی تھی تو میرے کمرے میں آ جاتی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے باہر نہیں آئی۔ آئی ایم سوری، تمہیں اتنی دیر اکیلے رہنا پڑا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں آپی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی؟ میں بھی تو آپ کے کمرے میں نہیں آئی۔ خود ہی اپنی بات کا جواب دے کر مشی سے کھیلنے لگی، جس پر رادیہ مسکرا دی۔ ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کسی کے نصیب میں خوشیاں زیادہ اور غم کم ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کے نصیب میں غم زیادہ اور خوشیوں کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ رادیہ اور ابان کی بھی اپنی اپنی زندگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں تو ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں کراچی نہیں جاؤں گی، ابان نے بتایا، جس پر رادیہ مسکرا دی۔ میں سمجھ سکتی ہوں ابان، اپنا شہر سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن ایک لڑکی کی خوشی وہی ہوتی ہے جہاں اس کا شوہر ہوتا ہے، اور تمہیں بھی کراچی ہی چلنا ہوگا۔ ہاں، لیکن شاہ بھائی کو بول کر تم جب چاہے یہاں آ سکتی ہو۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی مجھے آپ کے شاہ بھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بابا سے بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں۔ جب بدلہ پورا ہو جائے گا وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ رادیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، میرے بابا سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، جس کی سزا وہ مجھے دے رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھ کر۔ دیکھیں، اسی کی وجہ سے تو انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے۔ اس نے اپنے سر پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں ان کی ہر بات مانوں گی تو وہ مجھے نہیں ماریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا وہ مجھے جانے دیں گے میرے بابا کے پاس۔ میں ان کو کہوں گی کہ میں ان کی ساری باتیں مانوں گی، لیکن مجھے یہاں سے نہیں جانا۔ ابان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ تم سے کوئی بدلہ لے رہا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تم سے شادی کر کے یہاں رکھ رہے ہیں۔ رادیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں آپی، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ تو اس پری سے پیار کرتے ہیں جو بارش میں آئی تھی، جو غلطی سے غلط جگہ پر چلی گئی تھی اور جسے وہ صحیح جگہ پر لے کر گئے تھے، لیکن وہ واپس غلط جگہ پر جانے کی ضد کرتی ہے۔ ابان کی باتیں رادیہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی، جبکہ کیمرہ مین کی باتیں سن کر شاہ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔